أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 8 میں سے سورہ اعراف کا پہلا دعویٰ تھا اتباع تسلی للمبلغ، کہ مبلغ کے لیے تسلی، توحید بیان کرنے والے کے لیے تسلی، اور دوسرا دعویٰ تھا اتباع ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع، اس کی پیروی کرنا، اور تیسرا دعویٰ تھا توحید باری تعالیٰ اور رد شرک۔ تو آج حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ پہلا واقعہ ہے جو تیسرے دعوے سے متعلق ہے کہ توحید اور رد شرک، کیونکہ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کا پہلا اعلان ہی یہی تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی بنی بگاڑنے والا، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہ ان کا اعلان تھا۔ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس کہنے لگے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں، تمہارے لیے یہ خوف رکھتا ہوں، ڈر رکھتا ہوں، عذاب یوم عظیم، اس بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بہت بڑے دن کے عذاب سے کیا ڈرتا ہوں، تم پہ کہیں وہ عذاب نہ آ جائے۔ قال الملأ من قومه، تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے وڈیرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سردار اٹھ گئے، وڈیرے کھڑے ہو کے کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک تجھے ہم دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، ہم تجھے کس میں؟ کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، الفاظ میں بڑا کمال ہے، یہ لفظ بڑے کمال کا ہے۔ فرمایا لیس بی ضلالۃ، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ نہیں فرمایا کہ میں گمراہی میں نہیں ہوں یا میں گمراہ نہیں ہوں، فرمایا میرے ساتھ گمراہی ٹچ بھی نہیں ہوئی ہے، چھ جائے کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں، گمراہی تو میرے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو فرمایا لیس بی ضلالۃ، میرے ساتھ ٹچ بھی گمراہی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میں تو ایک پیغام رساں بن کے آیا ہوں۔
آگے فرمایا ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچا رہا ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے رب کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو، میں پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کمال کے جملے ہیں، ایک جملے میں اللہ نے علم کے سمندر کو بند کر دیا ہے، ایک جملے، کیونکہ انہیں اعتراض یہی تھا نا، تو 8.5 بندہ ہے، تو اللہ نبی بنا کے 10.5 کو بھیجے، نہیں ماننے آزاد۔ اللہ نے فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، نوح علیہ السلام فرماتے اے میرے قوم کے لوگوں، آیا تم تعجب کرتے ہو کہ آیا تمہارے پاس ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، ایک مرد کے اوپر تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہاری قوم میں سے ایک بندے کو اللہ نے پیغام رسام بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، ہاں یہ تعجب کرتے ہو، تو فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ستایا، ظلم و ستم کیے، فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں نجات دے دی ہے۔ وہ بات میں بتا چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کشتی بنا دے میرا پیغمبر، یہ آخری مرحلہ ہے بس، اب اس کے بعد، اور الفاظ کیا تھے غالباً اسی درس میں تھے یا دوسرے میں، اللہ نے فرمایا کشتی بنا دے میرا پیغمبر نوح علیہ السلام، اور جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے ان کے بارے میں میرے سامنے التجا نہیں کرنی ہے، بس اب نہیں کہنا کہ ان کو چھوڑ دے معاف کر دے، نہیں، فیصلہ اٹل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کشتی بناؤ اور اس میں سوار کر دے ہر قسم کے جوڑے، سوار کیے اور پھر ان پر عذاب آیا، تو قرآن یہاں مقصودی بات ذکر کر، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں ہیں، بس یہی ایمان لے کے آئے تھے، باقی کوئی نہیں تھے، بعض کہتے 8 بندے ایمان لائے تھے، بعض کہتے اللہ اکبر، لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ ما آمن معہ الا قلیل، نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے ایمان لائے، 950 سال میں قرآن کہتا ہے بہت تھوڑے تھے جو ایمان لائے، تو ان تھوڑوں میں بعض کہتے 8 بندے تھے، بعض کہتے صرف ان کے 3 بیٹے اور بیویاں تھیں، تو فرمایا والذین معہ فی الفلک، ان لوگوں کو بھی نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو غرق و تباہ کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اس لیے کہ بے شک یہ قوم اندھے ہیں، یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ اندھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، قومی بھائی، ٹھیک ہے نا، قومی بھائی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دیکھیے ہر نبی کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم میں بڑے کافر سردار اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، آپ بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بابوں کو چھوڑ دیں، یہ بات ہے، یہ تو بے وقوفوں کی بات ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔
قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی صفات، بے وقوفی میرے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہے. یہاں بھی وہی الفاظ، لیس بی میرے ساتھ نہیں ہے. تو فرمایا لیس بی صفاحت، بے وقوفی میرے ساتھ نہیں ہے، چھ جائے کہ میں بے وقوف بن جاؤں. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی سے روئے زمین پر کوئی دانا نہیں ہوتے. اللہ کے نبی سے بڑے دانا اور ہوشیار کون ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگے وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، امین امانت دار ہوں. امانت دار ہوں یار، کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، وہی الفاظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام، آیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئیے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم ہی میں سے ایک رجل کے ذریعے اللہ نے پیغام دیا ہے. اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم ہی میں سے ایک رجل کے ذریعے اللہ نے تمہیں پیغام دیا ہے. لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو کہ اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین پر جانشین بنایا ہے. یاد کرو نا، کیوں اللہ کے انعامات کو بھول چکے ہو؟ یاد کرو اللہ کے اذ جعلکم خلفاء، جب تمہیں جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطتاً، اور تمہیں تخلیق میں زیادہ کیا، بسطتاً پھیلاؤ کے اعتبار سے، یعنی اتنے لمبے لمبے وجود دیے کہ جاتے جاتے درخت کو پکڑ کے یوں کھیڑ کے نکال دیتے. اتنے لمبے لمبے پہاڑوں میں، ٹھیک ہے نا، پتھروں میں مکانات تراش کرتے ہو. اللہ نے تمہیں بسطتاً پھیلاؤ کے اعتبار سے اور جسموں کے لحاظ سے اتنے بڑے وجود دیے. نہیں ہے یہ انعامات یاد کرتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ کامیابی کامرانی اسی میں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو، اللہ فرماتے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ہاں میں تمہیں یاد کروں گا. تو فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا، قوم نے کہا، کہنے لگے اجئتنا، یا تو آیا ہمارے پاس، لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے ان کو جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے. اوے اس واسطے آیا تو کہ پیو دادے نے دین چھوڑ کے نہ تیرے نال ہو جائیں. ہاں اس لیے آیا ہے لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے ان کو جن کی عبادت کرتے ہمارے باپ دادے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لے آ وہ جن کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر تو سچا ہے. یعنی تو جس عذاب کی باتیں کرتا رہتا ہے وہ عذاب لے آ اگر تو سچ کہہ رہا ہے. وہ عذاب لے آ جائے بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ پھر دوسرے مقام پہ ہے نا، میں نے ایک شغالے بنے کہ وہ جہنمیوں کے اور آراف والوں کے تذکرے ماسٹر صاحب کیا کہتے تھے، مل گیا وہ وعدہ جڑا تو سے نال ہویا تھا. ہاں جی مل گیا. جنت والے کہیں گے جی ہمیں بھی مل گیا جو ہم سے وعدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. قال، کہنے لگا، قد وقع علیکم، حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے، قد وقع علیکم، تحقیق ثابت ہو چکی ہے تمہارے اوپر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، پلیتی، رجسن، گندگی، وغضب، اور اللہ کا غصہ.
اللہ کا غصہ تمہارے اوپر ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء، آیا تم مجھ سے ڈرتے ہو ان ناموں میں سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ جو نام رکھے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نام لات منات عزا ہبل، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو ہے نا وہ دوسرے ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ نام ان میں لڑتے ہو، یہ نام کس نے رکھے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، یعنی یہ نام اللہ نے رکھے کیا؟ یہ تو تم نے رکھے نا، یہ کس نے رکھے؟ یہ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ تم نے معبودوں والے نام رکھے نہیں؟ ٹھیک ہے نا، جیسے آج کل نام رکھے ہوتے ہیں گنج بخش، ٹھیک ہے نا، خزانہ دینے والے، اب یہ نام کس نے؟ اللہ نے بتایا کہ یہ خزانہ دیتا ہے، گنج بخش، ٹھیک ہے نا، خزانے دینے والا، یا جو ہے نا اسی طرح غوث العظم، سب سے بڑا مددگار، اب یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ نام اللہ نے رکھا ہے، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، اور یہ نام کس کا رکھا گیا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا نام تو عبد القادر تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہے عبد القادر اور قادر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہے عبد القادر اور اس قسم کے شرکیہ یہ اللہ نے بتایا ہے، یہ نام تو تم نے رکھے، اس میں تم میرے ساتھ لڑائی کرتے ہو، جھگڑتے ہو۔ اور اسی طرح وہ کبھی کہتے ہیں خدا کے پلے میں پڑا ہے وحدت کے سوا کیا، ہمیں جو کچھ لینا ہوا مصطفیٰ سے لے لیں گے، ایسے شرکیہ اشعار کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا پڑا ہے کیا، ہمیں جو کچھ لینا ہوا مصطفیٰ سے لے۔ اور کبھی کیا کہ احد سے احمد کو، احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ کس نے رکھے؟ ہاں، یہ آج کل کی بات کر رہا ہوں، یہ ہود اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نہیں، یہ آج کل موجودہ مشرکین کی بات کرتا ہوں۔ احد سے احمد کو، یہ وہ کنز العمال دیکھ لینا، کنز الایمان تفسیر جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دیکھ لیں، میرے پاس پڑھیے، احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے، اس جیسا شرک لالٹین لے کر بھی گھومو گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ احد و احمد میں تو فقط میم کا پردہ، احد و احمد میں فقط میم کا پردہ، میم کو ہٹا دو تو احمد بھی احد بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ احد و احمد میں احد اللہ ہے، احمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد و احمد میں فقط میم کا پردہ، میم کو ہٹا دو تو احمد بھی احد بن جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو تم نے رکھے، اللہ نے کون سی دلیل اس پہ اتاری ہے؟ تو فرمایا اتجادلوننی فی اسماء، تم مجھ سے لڑتے ہو ان ناموں میں سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ جو نام رکھے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس پر کوئی دلیل، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تم میں انتظار کرنے والوں میں ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے انہیں نجات دی، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے مہربانی رحمت کے ذریعے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، اور کاٹ دی ہم نے جڑے ان لوگوں کی، کذبوا بِآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، نہیں تھے وہ ایمان والے، ان کی جڑیں ہم نے، آج کوئی یاد کرتا ہے؟ یہی یاد ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، جڑیں کاٹ دیا اللہ جنہوں نے آیتیں، یہ چاہے قوم ہود میں تھے، چاہے قوم نوح میں تھے، چاہے قوم صالح تھے، چاہے قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے نسل سے ہوں، ان کی جڑیں اللہ رب العزت نے کاٹ دی، ورنہ وہ بھی قریش کے اللہ کے رسول کے چاچے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور سید جو اصلی سید ہے، ہر بندہ کہتے ہیں سید، ٹھیک ہے نا، ہوتا مشرک ہے اور کہتا ہے میں سید ہوں، ٹھیک ہے نا، جو اصلی اوریجنل سید ہے وہ آج تک چل رہے ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تو آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا، لیکن کسی نے یہ کہا کہ میں ابو جہل کے خاندان سے ہوں، نہیں، اس کو اسی الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ بھائی اللہ نے ان کی کیا کر دی ہے، جڑیں کاٹ ڈالی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔